الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وقال الله تبارك وتعالى كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي صدق الله العلي العظيم ومن يحلل غضب عليه غضبي فقد هوى صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت سے اعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کی دعوت، روزہ رکھنے کی دعوت۔ اللہ نے جو مال عطا فرمایا اس کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت، جس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور صدقات بھی کہتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سے خرچے اللہ کی راہ میں کرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ حج کرنے کی دعوت، تقویٰ کی دعوت، صبر کی دعوت۔ اللہ نے قرآن مجید میں دعوت دیا توبہ کی، سچ بولنے کی، نگاہ کو جھکانے کی، زبان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، امانت کو ادا کرنے کی، حلال کھانے کی اور اللہ ہی سے مانگنے کی۔ اس طرح کی بہت سی دعوتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جس کے مخاطب عام طور سے تو پورے انسان ہیں، مگر خاص طور سے مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے دعویٰ کر لیا اللہ کی دعوت کو قبول کر لینے کا، لہذا یہ خصوصی مخاطب ہوئے، اور عمومی مخاطب پورا عالم ہے، پوری دنیا کے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ بہت سے دعوتوں کے درمیان ایک دعوت ہے حلال کھانے کی۔ ہر دعوت کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہیں، اللہ کے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ مختلف موقعوں پر ہمارے بڑے علماء ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج اس بیان کے اندر عقل حلال کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے اور اس میں لاپرواہی کے نقصان پر چند باتیں عرض کی جائیں گی، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آوے کہ ہمیں اپنی کمائی کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہے، اور اپنے بدن کے اندر حلال اور پاکیزہ غذا کو پہنچانا کتنا ضروری ہے۔
چنانچہ خطبے کے اندر میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ ہے اے لوگوں، زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سے حلال اور پاک چیز ہی کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اس جگہ پر کہ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب چیز کھاؤ۔ آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو۔ ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ کھانے میں اور شیطان کی پیروی کرنے میں کیا جوڑ ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم حلال اور پاک نہ کھائیں، حرام کھائیں، ناپاک کھائیں اور شیطان کی اتباع نہ کریں، رحمان کی اتباع کریں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی سینٹنس میں، ایک ہی جملے میں بغیر وقف کے دونوں بات ایک ساتھ کیسے ملا دی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہوں مگر ان کا کھانا حلال ہو، طیب ہو، اس کے باوجود بھی وہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہاں پر جوڑ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم لوگوں کے اعتقاد اور یقین کے مطابق غلط نہیں ہو سکتا۔ بعض مرتبہ ظاہر میں اگر اللہ کے کلام کی کسی آیت پر یا اس کے مفہوم پر ہمیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ ہماری کوتاہ نظری کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہماری جانکاری، ہمارا علم اس مقام اور باریکی تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اعتراض اور سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بظاہر وہی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا پاک اور حلال چیز کھاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ ان دونوں میں بہت گہرا رابطہ ہے، بہت گہرا جوڑ ہے۔ کیا جوڑ ہے؟ آگے میں مثال کے ذریعے انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ ابھی دوسری آیت جو سورہ طٰہٰ کی میں نے تلاوت کی تھی، ذرا اس کا بھی ترجمہ دیکھتے چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں نافرمانی مت کرو۔ طغیان فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو طغیان کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قرآن نے بتلایا ہے۔ اسی طغیان کے لفظ کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور سرکشی مت کرو، اللہ کا حکم ماننے سے انکار مت کرو۔ انکار کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس سے تو آدمی کافر ہو جائے گا، اور انکار کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم مانتے تو ہیں مگر عمل میں نہیں لاتے، اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، مگر ظاہر سی بات ہے ایک سے کافر ہوتا ہے تو دوسرے سے بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کیا، بات نہیں مانی،
حلال اور پاک روزی کو کھانے میں اختیار نہیں کیا تو تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یا تو ایمان چلا جائے گا اگر زبان سے انکار کیا، یا پھر ہدایت چلی جائے گی اگر زبان سے اقرار نہیں کیا مگر عمل کے اندر کوتاہی برتی۔ یہی دو چیزیں تو ہوتی ہیں، ایمان اور ہدایت، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہونے چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور ہدایت نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ ہے مگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اب کیا رابطہ ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ پاک کھانے اور شیطان کے اتباع کرنے میں، ناپاک کھانے اور شیطان کے اتباع کرنے میں، اللہ کا غضب نازل ہونے میں، اس کی وجہ ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ انسان کے جو اخلاق ہیں، اخلاق، بات چیت، لوگوں کے ساتھ سلوک، بدن سے نکلنے والی حرکتیں، وہ حرکتیں بعض مرتبہ آپ دیکھیں خوشی کا باعث ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ وہ حرکتیں لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حرکتیں کبھی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کو ہم اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، حرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ میری مراد یہی سب ہے کہ یہ جو انسان کے اندر سے اعمال نکلتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہو یا اس کے اپنے ذات کے ساتھ ہو، وہ گھریلو ہو، معاشرتی ہو، عالمی ہو، کوئی بھی اعمال، یہ اعمال یہ تابع ہیں، یہ بلا وجہ نہیں نکلتے۔ انسان کے اندر سے نکلنے والے اعمال، ظاہر ہونے والے اعمال، یہ تابع ہیں کس چیز کے؟ ارادے کے۔ ارادہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں، مگر یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر ارادہ ہے۔ ارادہ ہی ہمیں ہمارے اعمال کو ایک رخ دیتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے تم کو، اور ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ تابع ہے کس چیز کے؟ ارادے کے۔ اور ارادہ یہ بھی تابع ہے، یہ کس چیز کے تابع ہے؟ علم اور اعتقاد کے۔ میں بہت مختصراً آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان کی جو جانکاری ہے، انسان کی جو فکر ہے، جو اس کا یقین دل میں بنا ہوا ہے، اسی کے تابع اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ علم اور یقین کے، علم اور یقین کا محل کہاں ہے؟ وہ دل ہے، جو کہ انسان کے بدن کا رئیس العضو ہے، اور دماغ بھی ہے، یہ بھی انسان کے بدن کے اعضاء رئیسہ میں شمار ہوتا ہے۔ دل اور دماغ، دل اور دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ روح کے، روح کے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور روح کی بھی سمجھ لو دو قسم ہے۔ ایک روح وہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ روح ڈال دیتا ہے، اور ایک روح وہ ہوتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے اور وہ خون دل تک پہنچتا ہے، اور دل یوں پمپ کر رہا ہے تو اس سے ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک نہ دکھنے والا ایک گویا دھواں نکلتا ہے۔ جیسے کرنٹ ہوتا ہے، دکھتا ہے، کرنٹ دکھتا نہیں ہے، مگر بہرحال ایک چیز تار کے اندر سے نکلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر سے بھی ایک چیز نکلتی رہتی ہے، اسی کا نام روح ہے۔ وہ ہمارے پورے بدن میں دوڑتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اب بات کو سمجھیں، بات کچھ قریب آ رہی ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے
وہ اس کی غذا بن جاتی ہے، خون بنتی ہے، اس کے بعد گوشت بنتی ہے، اور اسی خون اور گوشت سے روح بن جاتی ہے۔ وہ روح جو ہر وقت انسان کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے، وہ روح بن جاتی ہے، اور وہ روح وہ کنٹرول کرتی ہے ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، اور دل اور دماغ کنٹرول کرتا ہے ارادے کو، اور ارادہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے اعمال و اخلاق کو۔ یہ پوری ترتیب اللہ نے بنائی ہے، یہ انسان کا نظام حیات ہے، سب کا ایک طریقے کا ہے۔ اب اگر ہم حلال نہیں کھاتے، پاک نہیں کھاتے، نجس ناپاک کھاتے ہیں، تو اس سے پیدا ہونے والی غذا یہ ناپاک ہے، اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے مردار کا گوشت آپ پکا دیں، جلا دیں، کچھ بھی کیما کر لیں، مگر آپ کو یقین ہے کہ وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کے کتنے بھی جز کر دیں، اس کو کسی چیز کے اندر تحلیل بھی کر دیں، مگر وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہے گا۔ ایسے ہی غذا جب ہمارے گوشت میں تحلیل ہوتی ہے تو جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گی، اس سے بننے والا ہمارا گوشت، ہماری ہڈی، یہ سب ناپاک ہے، اور اسی گوشت اور خون سے روح بن جاتی ہے، لہذا وہ بھی ناپاک ہے، اور اسی وہی روح ہمارے دل و دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، لہذا اعتقاد، عقیدہ، خیال، یہ سب کے سب ناپاک ہی آئیں گے۔ جب عقائد ناپاک ہیں، اعضائے رئیسہ کے اندر نجاست اور ناپاکی ہے، تو پھر وہ جو ارادے کو کنٹرول کر رہا ہے، ارادے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ارادے بھی نجس اور ناپاک ہوں گے، اور جب ارادہ نجس اور ناپاک ہو گیا تو اب اس سے نکلنے والے اعمال کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اس کی ترتیب ہوئی۔ اب میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اندھیرے کمرے میں ایک شیر ہے، بالکل اندھیرا کمرہ، اس کے اندر ایک آدمی ہے کمرے کے اندر، اسے معلوم نہیں ہے کیا ہے، اس نے ذرا سا ہاتھ ٹچ کیا تو اس کو لگا گائے ہے، اس کو کیا لگا؟ گائے ہے۔ یہ جو ذرا سا ہاتھ اس کا ٹچ ہوا یا بدن ٹچ ہوا، تو اس ٹچ ہونے سے اسے کیا حاصل ہو گیا؟ علم، اور علم کے ذریعے اعتقاد۔ اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ گائے ہے، اس کا یہ علم اور اعتقاد بن گیا، کوئی بات غلط تو نہیں ہو رہی، اس کو یہ علم اور یہ اعتقاد پیدا ہونا ہی ہے، آپ مان کے چلیں۔ جب اس کا علم اور اعتقاد ایسا بن گیا کہ یہ گائے ہے، تو وہی علم اور اعتقاد حرکت کرتا ہے، وہ ارادے کو ابھارتا ہے، اب وہ اس کو ایک ارادے پر مجبور کرے گا، چنانچہ اس کا ارادہ بنے گا کیا؟ محبت سے ہاتھ پھیرے۔ آدمی جب گائے کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ فطری طور پر انسان کی عادت ہے کہ بکرا، گائے جب یہ قریب آتے ہیں تو آدمی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کا علم اور اعتقاد اس کو مجبور کرتا ہے کہ تم اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، چنانچہ وہ اس کے اوپر محبت سے ہاتھ پھیرے گا۔ ارادہ بنا، ارادے کے بعد اس کے اعمال ظاہر ہوں گے، یعنی ہاتھ کا پھیرنا ظاہر ہوگا، وہ ہاتھ پھیرے گا۔ یہ جو ساری چیزیں ہوئیں، اس کا ایک علم اور یقین بنا، اس نے ارادے کو کنٹرول کیا، ارادے نے عمل کروا دیا، یہ سب صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ سب کے سب غلط ہو رہا ہے، مگر غلطی پیدا کہاں سے ہوئی؟
علم اور اعتقاد سے۔ بنیاد غلط تھی تو اعمال غلط صادر ہو گئے، چنانچہ اس کا نقصان وہ اٹھائے گا۔ مثال کو پلٹ بھی سکتے ہیں۔ کمرے میں ایک گائے کھڑی ہے، بالکل اندھیرا کمرہ ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے، ذرا تک ٹچ ہوا، اس نے سمجھا شیر ہے، اس نے سمجھا شیر ہے۔ اس کو جو علم اور یقین حاصل ہو گیا ہلکا تک ٹچ ہونے سے یا کسی بھی ذریعے سے، جو یہ علم اور یقین حاصل ہوا، اب وہ علم یقین اس کو کہاں مجبور کرے گا؟ بھاگنے پر۔ اس کا ارادہ بنے گا کہاں سے بھاگ لیا جائے۔ یہ ارادہ بنا، اس کے بعد وہ بھاگے گا۔ اس کا یہ بھاگنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب کہیں گے بالکل غلط ہے، گائے سے بھی کوئی بھاگتا ہے، مگر یہاں پر اس کو بھاگنا جو پڑا غلط اعتقاد اور غلط علم کی وجہ سے بھاگنا پڑا۔ یہ میں مثال اس بات کی دے رہا ہوں کہ اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر جو گراوٹ آتی ہے، وہ گراوٹ یوں ہی نہیں آتی، اس کے پیچھے کا جو اصلی سبب ہے وہ ہے ارادہ۔ ارادے کے اندر جو غلطی ہوتی ہے یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کا اصلی سبب ہے اس کی جانکاری، اس کا اعتقاد۔ اور جانکاری اور اعتقاد میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کی اصلی وجہ ہے غذا، اور وہ غذا سب سے زیادہ کھانے کے ذریعے استعمال ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ دیکھو یہاں پر بھی جوڑ ہے، پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو اس کے اثرات یہ نکلیں گے۔ آج معاشرے کے اندر جتنے بگاڑ دیکھ رہے ہیں، ان بگاڑ کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے۔ بغیر وجہ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال ایک اور دیتا ہوں، انسان کا بدن ہے، اس کے اندر بیماری آ جائے، ہم علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر وہاں کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ ٹٹولتا ہے۔ اب تو بالکل بات سمجھ میں آنی چاہیے، جانچ ہوتی ہے، جانچ سے اس وجہ کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ آخر اس کو یہ پریشانی کیوں ہے۔ جب وجہ پکڑ میں آتی ہے تو اس وجہ کو ختم کیا جاتا ہے، اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، لہذا آدمی پھر تندرست ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حالات ہمارے باطنی بدن کا ہے، یعنی ہماری روح کا ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کا ہے۔ اس کے اندر جو بگاڑ آتے ہیں اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہے۔ اس وجہ کو پتہ لگانے والے یہ علماء ہیں۔ علماء کا علم یہ مستنبط ہے اب نبیوں کے علم سے، یعنی اصل اس کا پتہ لگانے والے، اس کی خبر دینے والے یہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے علم کا ذریعہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی باطنی بیماریوں کو بتاتے ہیں، ان کی وجوہوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدایات اور تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب انسان کچھ نہ سوچے، وہ اندھا بنا رہے، تو پھر اس میں شریعت کیا کر سکتی ہے؟ آج دنیا کے اندر جتنے بگاڑ ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، اور وجہ بنی بھی رہے گی جب تک غذا ناپاک رہے گی، علم اور عقیدے بگڑتے رہیں گے، اور جب اس میں فساد آئے گا تو ارادے
بگڑتے رہیں گے، ارادوں میں اصلاح نہیں آئے گی، اور جب ارادے بگڑتے رہیں گے تو اعمال، اخلاق، معاملات یہ سب کے سب بگاڑ والے ظاہر ہوں گے، پوری دنیا کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا۔ غذا کی ناپاکی، غذا کی غلاظت پوری دنیا کو ناپاک کر دے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا عملی طور سے ناپاکی میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، کہیں کے بھی مسلمان ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، آج کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہر طرف عملی، اعتقادی، دینی، شرعی زوال بالکل ظاہر ہے۔ بہت سے لوگ اصلاح کے چکر میں کڑتے ہیں، نوجوان روتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے حالات کو قابو میں کر لیا جائے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگ کتنے بھی تدبیریں کر لیں، کتنے بھی پروگرام بنا لیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کامیابی کا راستہ دین اور شریعت کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ جو بدن کے اسباب ہیں بیماری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رسائی وہاں تک کر دی ہے، چنانچہ دوربینوں کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے انسان بدن کے بیماریوں کا پتہ لگا لیتا ہے، مگر انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں روح بگڑتی ہے، جہاں انسان کے اعضائے رئیسہ کے اندر معنوی بیماری آتی ہے، وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ وہاں تک اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے رسائی ہے۔ لہذا امت کے اندر اصلاح کی اگر کوئی شکل ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آدمی دین کے اوپر واپس آوے، اور دین کے اوپر واپس آنے کے اندر بنیادی عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمائی اور اپنا کھان پین یہ بالکل حلال اور پاکیزہ کرے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں بے ایمانی نہ ہو، اس میں جوا شامل نہ ہو، اس میں سود شامل نہ ہو، اس میں ہر وہ چیز نہ ہو جس کی شریعت نے منع کر دیا ہے۔ لڑکیوں کا جو فتنہ ہے، مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور ایک ایسا دین جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس میں کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس واحد دین کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکے ان لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے گھروں تک جا کر کمپلین کرتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے نوجوانوں کا درد ہے، قرآن ہمارا بھی من کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر بدن پر پھوڑے نکلتے ہیں، پھنسیاں نکلتی ہیں، تو صرف اوپر مرہم لگانے سے وہ پرماننٹ علاج نہیں ہے، وہ مکمل علاج نہیں ہے، بلکہ اندر سے اس کو دوا دینا بھی ضروری ہے۔ جو ظاہر ہے، جو دکھ رہا ہے، علاج وہاں پر نہیں ہے، علاج کہیں اور پر ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہم کو دکھ رہا ہے، اس کا علاج وہاں پر نہیں ہے جہاں پر ہم پیچھا کر رہے ہیں، اس کا علاج کہیں اور پر ہے۔ جب انسانوں نے، مسلمانوں نے اپنے رزق کے اندر، اپنی روزے کے اندر حرام کو شامل کر لیا، پاکیزگی کو چھوڑ دیا، سود کو اختیار کر لیا، بہنوں کا بے ایمانی کر لیا، بھائیوں کا مار لیا، کارگروں کو کاٹ لیا، گرفتاروں کا چوری کر لیا، ہر طرف لوٹ
खसूट, फसाद, चोरी चमारी आम मुआशरे के अंदर आम है। और अगर कोई शरीफ है तो आप देखें सूद के अंदर मुलव्विस है और दीगर नापाक कमाइयों के अंदर मुलव्विस है। तो कमाई को अगर पाक नहीं रखा, उसके जरिए से वो जो खाएगा, अपने आल औलाद को जो खिलाएगा, तो उससे उसकी रूह हवाई जो पैदा होगी वो नापाक पैदा होगी। फिर उससे जो ख्यालात पैदा होंगे वो नापाक पैदा होंगे। फिर उससे जो इरादे पैदा होंगे वो नापाक पैदा होंगे। और फिर उससे जो आमाल निकलेंगे वो गलत निकलेंगे, वो नापाक निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी खाए तो नापाक और इत्तिबा करे रहमान की। अब जोड़ समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, हलाल और तय्यब खाओ। हलाल और तय्यब नहीं खाओगे तो क्या होगा? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की इत्तिबा करोगे। हलाल और पाकीज़ा खाओगे तो शैतान की इत्तिबा नहीं करोगे। अब तुम्हारे ऊपर है क्या करना चाहते हो। आज जो नौजवान हमारे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चियां हमारी दीन को छोड़ रही हैं, घरों के अंदर जो नहीं भी छोड़ रहे हैं वो भी फासिक व फाजिर हैं। बहुत से लोग घरों के अंदर बैठे बैठे दीन को छोड़ रहे हैं। कोई शकील हो रहा है, कोई कादियानी हो रहा है, कोई चकलालवी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर फितना बरपा है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये ग़िज़ा का पाक ना होना है। और मैं अर्ज करता चलूं, ग़िज़ा सिर्फ मुंह से नहीं ली जाती, ग़िज़ा आंख से भी ली जाती है। लिहाजा पाक चीजों की तरफ ताकने का हुक्म है। आप जानते हैं आंखों से भी ग़िज़ा होती है। डॉक्टर मशवरा देता है हरे की तरफ ताकने का, घास की तरफ ताकने का। और औरतें जो बच्चा जन्मने वाली होती हैं उनको डॉक्टर राय देता है कि आप घर के अंदर अच्छी सी सैलरी लगाओ, खुशनुमा चीजों को देखो। क्यों? क्योंकि उससे आंख के जरिए ग़िज़ा हासिल होगी और उस ग़िज़ा का असर सिर्फ माँ को नहीं बल्कि उसके पेट में अभी ना पैदाशुदा बच्चों को भी हासिल होगी वो ग़िज़ा। कितनी दूर तक उसका असर पहुंच रहा है, दुनिया इसे मान भी रही है। नहीं मान रहे तो हम मुसलमान किसको नहीं मान रहे? कुरान को नहीं मान रहे, हम दीन के इन मोटी मोटी तालीमात को नहीं मान रहे। हम रातों में मोबाइल देखते हैं, उससे आंख के जरिए गंदी ग़िज़ा हमारे रूह तक पहुंच जाती है। हम कान के जरिए जो सुनते हैं, अगर गाने सुनते हैं, मौसीकी सुनते हैं, तो उससे हमें ग़िज़ा हासिल होती है। इसीलिए शरीयत ने मना किया है। और गंदी चीजें छूते हैं, गंदी चीजों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो उससे भी हमें ग़िज़ा हासिल होती है। इसीलिए शरीयत ने मना किया है। तो मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जरूरी ये ठहरा कि सबसे पहले हम गंदी ग़िज़ाओं को समझें और उससे मुकम्मल परहेज करने वाले बने, तब जाकर कहीं हमारे ईमान, हमारे अकायद और हमारी हिदायतें महफूज रह पाएंगी और आगे हमारी नस्लें महफूज रह पाएंगी। अगर हमने इसमें लापरवाही किया तो फिर शैतान की इत्तिबा करने से हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को रोक नहीं पाएंगे। जाहिर के इलाज से कुछ नहीं होगा जब तक के असल वजह का ज़वाल ना कर दिया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।